خوش آمدید info@AD پر، ایک ایسی دنیا میں جہاں ہم سفر کرتے ہیں زمین کے ان گوشوں تک جو اپنی کہانیوں میں ہزاروں رنگ چھپائے بیٹھے ہیں۔ آج ہمارا سفر ہے مراکش کی طرف، ایک ایسی سرزمین کی طرف جہاں مشرق و مغرب کے رنگ ایک دوسرے میں گھل کر ایک حسین منظر بناتے ہیں۔ یہ وہ ملک ہیں جہاں صحارا کے سنہرے ریتیلے ٹیلے بحر اوقیانوس کی نیلی لہروں سے جا ملتے ہیں، جہاں ہوا میں صدیوں پرانی خوشبو بسی ہے، جن میں تاریخ اب بھی زندہ ہے، جہاں ہر بازار، ہر مسجد اور ہر چوک ایک داستان سناتا ہے۔ یہی ہے مراکش، رنگ، خوشبو اور روح کا ملک۔ سوال یہ ہے، آخر ایسا کیا ہے اس سرزمین میں کہ صدیوں سے یہ دنیا کے سیاحوں، فنکاروں اور مہم جوؤں کو اپنی طرف کھینچتی آئی ہے؟ کیا یہ اس کی صدیوں پرانی اسلامی تہذیب ہے، یا وہ نیلا شہر شفشاون جو دیکھنے والے کے دل میں سکون اتار دیتا ہے، یا پھر وہ جادو جو مراکش کے پرانے بازاروں، فس کی تنگ گلیوں اور کاسابلانکا کے ساحلوں میں بسا ہے؟ آئیے اس تجسس کو سلجھاتے ہیں قدم بقدم۔ مراکش شمالی افریقہ میں واقع ایک اہم ملک ہے۔ اس کی شمال میں بحر روم اور مغرب میں بحر اوقیانوس کی وسیع لہریں اس سے ٹکراتی ہے۔ مشرق کی طرف الجزائر جبکہ جنوب میں ویسٹرن صحارا واقع ہے۔ یہ محل وقوع ہی مراکش کو ایک منفرد حیثیت دیتا ہے، کیونکہ یہ نہ صرف افریقہ کا دروازہ ہے بلکہ یورپ کے بالکل قریب بھی ہے۔ اس قربت نے صدیوں سے مراکش کو تجارت، ثقافت اور سیاست کا سنگم بنا رکھا ہے۔ مراکش کا کل رقبہ تقریباً 7,10,000 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے، یعنی پاکستان کے قریب قریب۔ آبادی تقریباً 3,70,00,000 کے لگ بھگ ہے، جن میں اکثریت عرب اور بربر نسلوں سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ دونوں قومیں مل کر ایک شاندار ثقافتی امتزاج پیدا کرتی ہے جو مراکشی زبان، لباس، موسیقی اور طرز زندگی میں صاف جھلکتا ہے۔ مراکش کا سرکاری مذہب اسلام ہے اور یہاں کے لوگ نہایت مذہبی، مہمان نواز اور روایات کے پابند ہیں۔ اذان کی آواز سے گونجتے شہر، جمعہ کے روز مسجدوں کی رونق اور رمضان المبارک کی شامیں، یہ سب مراکشی روح کا حصہ ہیں۔ دارالحکومت رباط ہے، ایک پرسکون ساحلی شہر جو مراکش کا سیاسی و انتظامی مرکز ہے۔ مگر اگر آپ مراکش کا دل دیکھنا چاہیں تو وہ ہے مراکش شہر، جہاں دن میں بازاروں کا شور اور رات میں روشنیوں کا جادو بکھرا ہوتا ہے۔ کاسابلانکا ملک کا سب سے بڑا صنعتی اور اقتصادی مرکز ہے۔ فس کو علم و تہذیب کا گہوارہ کہا جاتا ہے، جبکہ شفشاون اپنی نیلی عمارتوں اور خاموش پہاڑی فضاؤں کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ مراکش کی معیشت متوازن اور مستحکم ہے۔ یہ ملک اپنے سیاحت، زراعت، کانکنی اور ہنرمند دستکاریوں کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہاں کی عورتیں اور مرد صدیوں سے ہاتھوں سے قالین بنتے، تانبے کے برتن بناتے اور چمڑے کا کام کرتے آئے ہیں۔ یہی دستکاری آج بھی مراکش کی پہچان ہے جو دنیا بھر کے بازاروں میں پسند کی جاتی ہے۔ مگر یہ سب تو ظاہر کی دنیا ہے۔ مراکش کا اصل حسن اس کی روح میں ہے، ان کہانیوں میں جو پرانی گلیوں کے سناٹے میں چھپی ہیں، ان نگاہوں میں جو سیاحوں کو مسکراتے دیکھتی ہیں، اور ان مناظر میں جو کبھی سورج کی تپش میں چمکتے ہیں تو کبھی سمندر کی ہوا میں گم ہو جاتے ہیں۔ تو چلیے یہ جاننے کے لیے کہ مراکش کے ان شہروں کے پیچھے کون سی تاریخ، کون سی ثقافت اور کون سے راز چھپے ہیں۔ ناظرین کرام، اگر کسی ملک کی پہچان اس کے ذائقوں سے ہوتی ہے تو مراکش یقیناً ان ممالک میں سے ہے جو اپنے کانوں سے دل جیت لیتے ہیں۔ یہاں کے کانے مشرق وسطیٰ، افریقہ اور یورپ تینوں کے ذائقوں کا حسین امتزاج ہے۔ مراکش، فیز اور کاسابلانکا کی گلیوں میں چلتے ہوئے آپ کو تیز مصالحوں کی خوشبو ہر طرف سے محسوس ہوتی ہے۔ یہاں کا سب سے مشہور پکوان ہے تاجین،
مٹی کے مخصوص برتن میں ہلکی آنچ پر پکایا جانے والا گوشت اور سبزیوں کا سالن جو اپنے ذائقے اور خوشبو میں لاجواب ہے۔ میٹھوں میں پستہ اور بادام سے بنی بکلاوا اور پودینے والے چائے ہر دعوت کی شان سمجھی جاتی ہے۔ یہ چائے صرف ایک مشروب نہیں بلکہ مہمان نوازی کی ایک روایت ہے۔ مراکش کے لوگ اپنے مہمانوں کو چائے پیش کرتے وقت دل سے مسکراتے ہیں، جیسے وہ کہنا چاہتے ہو آپ یہاں اجنبی نہیں، ہمارے اپنے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں مراکش ثقافت کی، جو اپنی رنگینی، لباس اور فن میں دنیا بھر میں منفرد ہے۔ یہاں کے لوگ عرب، بربر اور اندلسی روایات کا امتزاج ہے۔ مراکش کے بازار، جنہیں سوق کہا جاتا ہے، رنگ و خوشبو اور آوازوں سے بھرے رہتے ہیں، جہاں ہاتھ سے بنے قالین، چرمی بیگ، پیتل کے فانوس اور رنگین برتن دیکھنے والوں کو حیران کر دیتے ہیں۔ خواتین کے روایتی لباس کو جلابہ کہا جاتا ہے، لمبا ڈھیلا چوغا جس پر باریک کڑھائی ہوتی ہے۔ مرد اکثر جبہ اور فیس ٹوپی پہنتے ہیں، جو مراکش کی شناخت بن چکی ہے۔ موسیقی میں گناوا اور اندلسی دھنیں دل کو چھو لینے والی ہے، اور شادیوں میں ڈھول کی تاب کے ساتھ روایتی رقص ایک جشن کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اور اگر ہم تاریخ کی بات کریں تو مراکش صدیوں سے تہذیبوں کا سنگم رہا ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں بربر قبائل نے اپنی ابتدائی سلطنتیں قائم کی، پھر عرب مسلمانوں نے یہاں اسلام کو فروغ دیا۔ 8ویں صدی میں ادریسی سلطنت سے لے کر علوی خاندان تک مراکش نے کئی ادوار دیکھے۔ یہ وہ ملک ہے جس نے اسپین کے اندلس تک اپنا اثر قائم کیا اور بعد میں یورپی طاقتوں کے دباؤ کے باوجود اپنی شناخت برقرار رکھی۔ 1900 کی دہائی میں فرانس نے مراکش پر قبضہ کیا، مگر 1956 میں یہاں کے عوام نے آزادی حاصل کی، اور آج بھی یہ قوم اپنی ماضی پر فخر کرتی ہے۔ قدیم شہر فیض کو مراکش کی روح کہا جاتا ہے، جہاں دنیا کے قدیم ترین یونیورسٹی القروین یونیورسٹی موجود ہے۔ یہی شہر اسلامی تعلیم، علم اور فنون کا مرکز رہا ہے۔ یوں مراکش صرف ایک ملک نہیں بلکہ ایک زندہ تاریخ ہے، جو اپنے کانوں، لباس، فن اور روایت میں آج بھی سانس لیتی ہے۔ دوستو، اگر آپ مراکش کے کسی اونچے مقام پر کھڑے ہو جائیں تو آپ کو یوں لگے گا جیسے یہ ملک رنگوں کی ایک زندہ تصویر ہے۔ ایک طرف سنہری ریت کے طوفان اڑاتی صحرائے سہارا اور دوسری جانب برف سے ڈھکے اٹلس پہاڑ، یعنی دو دنیائیں ایک وطن میں۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں صبح کی اذان کے ساتھ مٹھاس بھرا سکوت چھا جاتا ہے، اور شام کو سورج جب ریت پر اپنا سنہری عکس بکھیرتا ہے تو فضا میں ایک روحانی خاموشی پھیل جاتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں مراکش کے مشہور شہروں کی۔ سب سے پہلے مراکش، جیسے ریڈ سٹی کہا جاتا ہے۔ یہ شہر قدیم اور جدید دنیا کے سنگم پر کھڑا ہے، جہاں جم الفنا کا بازار دن رات زندہ رہتا ہے۔ لوگ سانپوں کے کھیل، موسیقی اور مسکراہٹوں سے زندگی کے رنگ بانٹتے ہیں۔ پھر آتے ہیں کاسابلانکا کی جانب، جدید عمارتوں اور ساحلی ہوا کا شہر۔ یہاں کے مشہور حسن دوم مسجد دنیا کی سب سے بڑی مساجد میں سے ایک ہے، جو سمندر کے کنارے واقع ہے، جیسے عبادت اور فطرت ایک ساتھ جھک کر سجدہ کر رہے ہوں۔ اور پھر شمال کی طرف چلے تو ایک نیلا خواب آپ کا منتظر ہوتا ہے، شفشاون، وہ شہر جہاں ہر گلی، ہر دیوار نیلے رنگ میں رنگی ہے۔ یہ شہر اتنا پرسکون ہے کہ یہاں وقت رک سا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں شفشاون کا نیلا رنگ آسمان اور امن کی علامت ہے، اور شاید اسی لیے یہاں آنے والا ہر مسافر اپنے اندر بھی ایک سکون محسوس کرتا ہے۔ مراکش کا حسن صرف اس کے مناظر میں نہیں بلکہ ان لوگوں کے دلوں میں ہے، جو مسکراہٹ کے ساتھ خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ قوم ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ترقی صرف عمارتوں یا سڑکوں کا نام نہیں، بلکہ اپنے ماضی، اپنی ثقافت اور اپنے اخلاق کو زندہ رکھنے کا نام ہے۔ یہاں کے لوگ وقت کے ساتھ بدلے ضرور ہیں، مگر اپنی شناخت، اپنی مہمان نوازی اور اپنی سادگی کو کبھی نہیں بھولے۔ اور شاید یہی مراکش کی اصل کہانی ہے کہ چاہے زمانہ کتنا ہی آگے بڑھ جائے، اصل خوبصورتی اس دل میں ہے جو اپنی زمین، اپنے لوگوں اور اپنی روایات سے جڑا رہے۔ تو دوستو، یہ تھا مراکش، ایک ایسا ملک جو صرف دیکھا نہیں بلکہ محسوس کیا جاتا ہے۔
یہی ہے سفر info@AD کا، جہاں ہم دنیا کی حسین داستانوں کو ایک ایک کر کے آپ تک لاتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ سفر پسند آیا ہو تو اگلی منزل تک ہمارے ساتھ رہیے، کیونکہ دنیا بہت وسیع ہے اور کہانیاں ابھی باقی ہیں۔